السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاطہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولى العظيم. وقال سبحانه وتعالى في أزمة جنوده صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، جو اس کا پسندیدہ دین ہے. اور کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. اور اس امت کو آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے اس امت کو خیر امت فرمایا. عزیزان محترم، ہم جس ماہ میں ہیں وہ ماہ ربیع الاول ہے. جس مہینے کو سنتے ہی ربیع الاول سنتے ہی سرکار کی میلاد یاد آ جاتی ہے. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اسی مہینے کی 12 تاریخ کو مکہ کی سرزمین پر سید المرسلین خاتم النبیین انیس غریبہ فخر کائنات سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بآسار ہوئی. آپ کی ولادت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا صرف ان کے گھر والوں کے لیے یا ان کے آپ کے خاندان والوں کے لیے یا آپ کے قبیلے کے لیے یا آپ کے شہر و ملک کے لیے ہی نہیں، بلکہ آپ کی ولادت سارے عالم کے لیے مژدہ اور خوش خبری تھی. عزیزان محترم، ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی صرف ہمارے گھر والوں کو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے خاندان والوں کو ہوتی ہے، ہمارے قریش قبیلے کو ہوتی ہے. ہمارے گھر بچے پیدا ہونے سے ہمارے محلے میں کوئی ساری خوشی کا اظہار نہیں کرتے. فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا، چلو خوشی کا اظہار کریں. فلاں گھر پہ بچہ پیدا ہوا، چلو ہم شہر کا شہر جو ہے خوشی کا اظہار کریں. مگر ایک پیارا بچہ تھا جو امام الانبیاء تھا، جو نبیوں کا سردار، محبوب کردار، حبیب پروردگار
اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو سارا جہاں جھوم اٹھا، کہا کہ وہ کونین کا داتا آج پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، تفصیل کی تو اس پر ہم پھر کبھی کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، حتیٰ کہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے خالق خدا نے بھی رش کرنے لگا، اس لیے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے جو صدیوں سے میرے اندر بتوں کو رکھ کر کے میری بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہ پیدا ہوا ہے جو مجھے پاک کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، وہ نبی اس شان سے پیدا ہوئے، اس شان سے آپ کی دنیا میں جلوگری ہوئی کہ کائنات کی ہر مخلوق ان کی آمد پر، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور کوئی غم کر رہا ہے تو وہ ایک مردود لعین ابلیس ہے کہ وہ سر پر خاک اڑاتے ہوئے چلا کہ میں نے تو لوگوں کو بھٹکانے کا کام سر انجام دے رہا تھا، اب لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عزیزان محترم، وہ نبی پاک علیہ السلام کی جلوگری، آپ دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی نرالی شان کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو نبی پاک علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ وہ کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی شہر و ملک کے لیے، کسی خطے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے یہاں رحمت بنا کر بھیجا، اور سارے عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے سنا انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے وہ نبی ہوتے، اور ان کا دائرہ اتنا ہی محیط ہوتا، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رسول نبی بنا کر بھیجا۔ جب ساری کائنات کے آپ رسول ہیں، عالمین کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ کی رحمت بھی کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے، یا کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ آپ کیسے رحمت للعالمین ہیں؟ فرمایا کہ اللہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کے لیے رب ہے، وہ عالمین کا پالن ہار ہے۔ عالمین میں، کائنات میں جو مخلوق رہتی ہے، اس سارے مخلوق کا پالن ہار اللہ ہے، اور اس ساری مخلوق کے لیے رحمت نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی رحمت کسی خاص قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت نہیں ہے، جنات کے لیے رحمت نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے
نہ انسانیت کے لیے ہے بلکہ کل کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ایمان والوں کے لیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ وہ نبی ہیں تم پر بڑے مہربان ہیں، تم پر بڑے شفیق ہیں۔ یہ تمہارے ایمان کے حریص ہیں کہ تم ایمان لے آئیں، تم نجات پا جائیں، تم پر بڑے مہربان و رحیم ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ایمان والوں پر یہ کہ آپ بڑے شفیق و مہربان ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے اس امت کو خیر الامم کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، خیر امت کہا گیا، اور آپ ہی کی توسط سے، آپ ہی کی شفقت و مہربانی ہے کہ اللہ نے اس قوم کو بلندیاں عطا فرمائی، اعجاز عطا فرمایا۔ ساری امتوں میں، سارے نبیوں میں جیسے ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، ایسے ہی آپ کی امت، آپ کے توسط سے، آپ کے کرم و رحمت سے یہ امت ساری امتوں کی سردار اور ساری امتوں پر قابل فخر ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام اس امت پر کیسے رحمت ہیں، آپ کی رحمت کیسے ہے، اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ مختصر عرض کرتے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ میری امت پر یہ مشکل نہیں ہوتا، اگر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت، وضو کے دوران، وضو کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، مگر میری امت پر یہ مشقت ہے، تکلیف ہے، میں رحمت بن کے آیا ہوں، انہیں تکلیف میں ڈالنے والا نہیں۔ تو کہا کہ اس کو سنت کے درجے میں رکھ دیا، ورنہ کہتا کہ اس کا کرنا فرض ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر بوڑھے ضعیف کمزوروں کا خیال نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو مؤخر کر دیتا، رات کے اخیر پہر میں ادا کرنے کا حکم دیتا۔ جیسے ہم فجر نماز پڑھتے ہیں، کہ فجر کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے جب آدمی اٹھ سکتا ہے آرام سے۔ اگر آپ اپنی عادت ایسی بنا لیں کہ ہم 7 بجے 8 بجے اٹھیں گے، اس سے پہلے اٹھا نہیں جا سکتا، تو یہ اپنی طبیعت ہے، فطرت نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فطرت انسان یہی ہے کہ وہ صبح اٹھے اور نماز فجر کے وقت اس کی نیند پیدا ہو جائے۔ ایسا نہ مطلب کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی دیگر مخلوق ہے تو رات کو سوتی ہے، صبح اس وقت اٹھتی ہے جب مسجدوں سے اذانیں گونجتی ہیں۔ آپ نے چرندوں کو نہیں، پرندوں کو نہیں دیکھا چہچہاتے ہیں وہ صبح کے وقت۔ آپ چرندوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، ہر مخلوق صبح کی جو کرنیں نکلتی ہیں تو اس سے پہلے وہ جاگ جاتی ہیں، وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں، چہچہاتی ہیں۔ ان کا چہچہانا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ مگر سویا ہوا اگر کوئی ہے، غفلت کی نیند میں سویا ہے، اور اگر دیکھیں گے تو ساری مخلوق پر آپ نظر ڈالیں گے تو سرسری نظر اگر ڈالیں گے تو سوائے ایک جانور کے سب بیدار رہتے ہیں۔ آپ دیکھو رات میں بہت دیر تک جاگنے والا اگر کوئی جانور ہے تو کون سا بول سکتے ہیں؟ دیر تک جاگنے والا جانور، آپ دیکھو دیر تک جاگنے والا جانور کتا دیر تک جاگتا ہے، صبح سب جاگتے ہیں مگر یہ سوتا رہتا ہے۔ تو ایک ہی جانور ہے جو اس کی خصلت ہے، اس کی عادت ہے، جبکہ اللہ کے ساری مخلوق رات کو جلد سوتی، صبح جلد اٹھتی ہے اور اللہ کی یاد کر لیتی ہے۔
تو عزیزان محترم، یہ ہماری فطرت نہیں ہے. فطرت تو یہ ہے کہ صبح جلد جاگ جائیں، مگر ہم نے اس کو عادت بنا لیا، غفلت کی نیند سوتے ہیں. تو یہ پسندیدہ مخلوق کی عادت نہیں ہے. پسندیدہ مخلوق وہ ہے صبح بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں رکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، جیسے نماز فجر کا وقت ہے، کوئی تکلیف دہ نہیں ہے. ظہر کا وقت ہے، کوئی مشکل نہیں. عصر، مغرب، مگر سرکار فرماتے ہیں عشاء کو میں چاہتا تو آخری تہائی میں مقرر کر دیتا، مگر میری امت پر یہ مشقت ہے. آپ کی یہ رحمت والی شان ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. کہا کہ عشاء کا وقت وہی ہے، عشاء کا وقت وہی شروع وقت ہے جو مغرب کا ختم وقت ہوتا ہے. مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان پر لالی رہتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان پر لالی رہتی ہے، وہ لالی ختم ہو گئی تو مغرب کا وقت ختم، عشاء کا وقت شروع. تو تقریباً وہ دیکھا جائے تو ہم گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو نہیں معلوم ہوتا، جب باہر جا کے نکل کے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا تقریباً 45-47 یعنی 45 سے 50 منٹ کے درمیان وہ سرخی رہتی ہے. تو مغرب کا وقت اتنا رہتا ہے. مغرب کا وقت جیسے ختم ہوگا عشاء کو، اب آپ سرکار کی رحمت یہ ہے کہ آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لو، کھا لو، سو جاؤ. تو یہ رحمت نبی پاک علیہ السلام کی امت پر، اور یہ امت کی شان ہے نبی کے توسط سے آپ کی رحمت پر، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر ہر نبی اپنی امت کو لے چلتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 نور ہوں گے. مگر نبی علیہ السلام کی رحمت اس قوم پر، اس امت پر یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ 2 رحمتیں، نور چلتے رہیں گے. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم، 2 نور ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ رحمت نبی پاک علیہ السلام کی ہے. اور یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور سب سے پہلے رب کا دیدار کرنے والی امت میں، انبیاء کے بعد امت میں سب سے پہلے رب کا بے حجاب دیدار کرنے والی اگر کوئی امت ہے تو امت مصطفیٰ ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اس امت پر رحمت ہے، یہ کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ اسے یہ اعزاز سے نوازا جائے گا. عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے، کلمہ کو ایمان والوں پر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کی رحمت کافروں پر بھی. نبی کی رحمت ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کو ماننے والوں پر، ان کے ماننے والوں پر ہی آپ کی رحمت ہوگی، کافروں پر رحمت نہیں ہے. نبی کی رحمت ہر مخلوق پر ہے، یہ تو انسان ہے. نبی کی رحمت کافروں پر بھی آپ جانتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن پاک کا جو مطالعہ کرتے ہیں، بار ہم نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے، پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، ان کا کہنا نہ مانا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. حضرت عاد، قوم عاد اپنے نبی کا فرمان نہ مانی، نافرمانی کرتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی کہ وہ ہوا ان کو اڑا دی، نیست و نابود کر دی. قوم سمود جب اپنے نبی کا فرمان نہ مانا، نافرمانی کرتی رہی، کفر کے دلدل میں رہی، ایمان نہ لائی اپنے نبی پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں زلزلے بھیجے اور زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کا پیغام نہ مانا، آپ پر ایمان نہ لائے، کفر کرتے رہے، گناہ خطا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا، بستیوں کو الٹ دیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. عزیزان محترم، آپ مطالعہ کرتے جائیں انبیاء علیہ السلام کہ ان امت، جب اس امت نے ان کی نافرمانیاں کی، بنی اسرائیل کہ کئی ایسے قوموں نے نافرمانی کی اپنے نبیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، ان کے چہرے بدل دیے، ان کے چہرے بندرنما بنا دیے، خنزیرنما بنا دیے. نہ جانے کس طرح عذاب آتے رہے. کبھی آسمان سے پانی برسنے کی امید رکھی، پانی برسنے کی امید رکھی، مگر نبی کے نافرمان رہے، ایمان نہ لائے، ان کا کلمہ نہ پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آسمان سے پانی کی جگہ ان پر پتھر برسا کر کے انہیں ہلاک کر دیا. نہ جانے کس طرح ان پر عذاب نازل کرتے رہے. عزیزان محترم، نبی کی یہ رحمت ہے کہ اس امت میں وہ جو ایمان والے ہیں ان پر تو آپ کی رحمت ہے ہی ہے، مگر کافروں پر بھی آپ کی رحمت یہ ہے کہ انکار کرتے رہے. صرف انکار ہی نہیں، نبی کو ستاتے رہے، آپ پر پتھر برساتے رہے، آپ کو آپ کے جسم کو لہولہان کیا. وہ طائف کا میدان ہے، وہ طائف کی وادی ہے یا کہ مکہ کی وادی ہو، نبی پاک علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاہد کہا گیا، نہ جانے کس کس انداز سے آپ کو جھٹلایا. عزیزان محترم، وہ انبیاء علیہ السلام کو جب جھٹلائے ان کی قوم نے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، ان کو نیست و نابود کر دیا. وہ تو نبی تھے، یہ امام الانبیاء ہیں، حبیب پروردگار ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب ان کو ستایا گیا تو چاہیے تھا کہ ان پر بھی عذاب نازل کر دیا جائے، ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے. عزیزان محترم، جبکہ آپ کو ستانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہارا رب ایسا ہے تو ہم پر عذاب نازل کرے. تو عزیزان محترم، نبی علیہ السلام کی رحمت کو گوارا نہ دیا، کہا کہ مولا یہ قوم کو ہلاک نہ کرنا، اے مولا اس قوم کو ہلاک نہ کرنا، اس قوم کو ہدایت دینا. عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے کہ جب آپ پر پتھر برسایا گیا، آپ لہولہان ہو گئے، خشی آ گئی، خشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، زمین پر اتر پڑے. تو عزیزان محترم، جب ہوش آیا تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے موسیٰ جیسے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ نوح جیسے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ صالح جیسے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ فلاں جیسے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، کیوں نہیں وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں. تو فرض کرنے لگے. جب ان پر ان کی قوم نے ستایا، ان کو پریشان کیا، ان کو تکلیف دی، تو انہوں نے ہلاکت کی بد دعا کی ان کے لیے، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، انہیں ہلاک کر دیا. آپ کیوں نہیں کرتے ان کے لیے، کیوں دعا نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، تم ہاتھ اٹھانا. تو ہاتھ اٹھائے کھڑے رہے، یہ دعا کرتے ہیں. شاید وہ خیال کیا کہ ہلاکت کی دعا ہوگی، بربادی کی دعا ہوگی. تو نبی پاک علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت دے، انہیں توفیق دے، پہچانے یا جانے مجھے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے سمجھا کہ آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں طبیب قلوب کے لیے آیا ہوں، طبیب قلوب ہوں، یعنی دلوں کے علاج کے لیے میں آیا ہوں. میں سبب ہلاکت بن کر نہیں آیا ہوں، کسی کو برباد ہلاک کرنے والا بن کر نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کر کے بھیجا ہے. میری قوم بیمار ہے، میں طبیب ہوں، میری قوم بیمار ہے. تو طبیب ڈاکٹر یہ نہیں کرتا کہ بیمار کو مار دے، بلکہ ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کی بیماری کو ختم کرتا ہے. تو یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، یہ بیمار کفر کی بیماری میں ہے، میں انہیں اس بیماری کو نکالتا ہوں، اس بیماری کی ہلاکت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کرتا. تو ایمان محترم، نبی پاک علیہ السلام پر جب ظلم ڈھایا گیا تو ایمان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. قرآن پاک میں یا آیت پاک میں ملتی ہے کہ اے نبی پاک علیہ السلام، آپ کی رحمت کے صدقے، آپ کی وجہ سے، آپ کی رحمت کے طفیل ہم ان پر عذاب نازل نہیں کرتے. کیا اس قوم میں، کیا اس امت میں، کیا اس زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے بڑے بڑے نافرمان نہیں تھے، بڑے بڑے کافر، سخت کافر نہیں تھے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے کفار اور مشرکین ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کی امتوں پر جیسا عذاب نازل فرمایا، وہ عذاب نازل فرمانا ان کی دعا تھی، ہلاکت کے لیے دعا کرتے. مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں انہیں بھی ہلاک ہونا پسند نہیں کرتا. تو نبی کی رحمت صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ نبی کی رحمت کفار پر بھی ہے. ایک رخت ہلاک بھی نہیں کیے جاتے. عزیزان محترم، نبی کی رحمت
کائنات کے ذرے ذرے پر نبی کی رحمت ہے. وہ نبی کی رحمت غلاموں پر، نبی کی رحمت بادیوں پر، نبی کی رحمت کمزوروں پر، نبی کی رحمت ہر ایک پر، جانوروں پر، درختوں پر، کائنات کی ہر مخلوق پر نبی کی رحمت ہے. آپ کیا نہیں جانتے، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو غلام بادیوں کا رواج تھا. لوگ انسانوں کو بیچتے تھے. جیسے آج جانوروں کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، ویسا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. آج اگر ہم کوئی جانور خریدتے ہیں، بکرا خریدیں یا کسی کام کے لیے گئے خریدیں، جانور خریدتے ہیں، اونٹ خریدیں، گھوڑا کوئی جانور خریدتے ہیں تو اسے بے دردی سے نہیں مارتے ہیں، اس سے اتنا کام نہیں لیتے، اسے ایسا نہیں ستایا جاتا جیسے کہ اس زمانے میں انسانوں کو خرید کر کے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان پر طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا. وہ ظلم کے تلے دبے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان غلاموں بادیوں پر رحمت فرمائی اور ایک ایسا ماحول بنایا کہ ان پر بھی آپ کی رحمت، آپ کی زندگی کے نمونے ہیں. عزیزان محترم، آپ کیا نہیں جانتے، زید بن حارثہ ایک بچہ جو مکہ کے سرزمین پر بیچا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے خریدا، نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیے. آپ کی خدمت میں رہتا بچہ، غلام ہی ہے، آپ کی خدمت میں ہے، غلام ہے مگر غلامی جیسا سلوک اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا. غلام ضرور ہے مگر اس کے ساتھ برتاؤ غلام جیسا نہیں، اس کے ساتھ برتاؤ ایک اپنے بیٹے کے ساتھ جیسا کیا جاتا ہے ایسا نبی پاک علیہ السلام اس پر شفیق و مہربان ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے، اب ایک بچہ زید بن حارثہ اپنے گھر سے نکلا، کس نے کہاں سے بیچ دیا، یہاں سے وہ منڈی میں بیچ گیا، وہ منڈی سے لا کے ایک منڈی میں بیچ دیے، وہ منڈی سے وہ منڈی میں بیچ دیے. کتنے منڈیوں سے پھراتا نبی کے قدموں میں آ گیا. مگر ان کے گھر والے تلاش کرتے رہے. جب مکہ میں آئے تو دیکھا کہ زید ان کا بیٹا ہے، مل گیا بیٹا. اب بولو کہ وہ بچہ جب کئی دنوں سے غائب ہو جائے، کئی مہینوں سال گزر جائیں، تلاش کرتے تھک جائیں، اچانک آپ کا بچہ آپ کو مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی. باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، رویا، ساری دکھڑا سنایا کہ تیری ماں، تیرے فلاں، تیرے رشتہ دار، تیرے بھائی، تیری بہنیں نہ جانے تیرے فراق میں کیسے رو رہے ہیں، تیرے جدائی میں کیسے وہ تڑپ رہے ہیں. اے زید تو مل گیا، چل تیرا آقا کون ہے، میں تیرے آقا کے پاس پہنچوں گا اور منہ والی قیمت دے کر کے میں تجھے آزاد کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا. تو حضرت زید بن حارثہ غلام ہی ہیں مگر غلامی جیسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اپنے والد کو، کہا کہ یہی میرے آقا ہے، یہی میرے آقا ہیں. تو حارثہ، زید کے والد حارثہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کا غلام ہے، اسے آزاد کر دو، جو آپ بولیں گے وہ قیمت دینے کو تیار ہے. منہ مانگی قیمت پر میرے بیٹے کو آزاد کر دو. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ، میں زید کو اختیار دیتا ہوں، میں زید کو اختیار دیتا ہوں. غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں. فرما رہے ہیں میں زید کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ چاہے تو تمہارے ساتھ آئے تم اسے خوشی خوشی لے جانا. میں کوئی روکوں گا، میں نہیں اسے روکوں گا، بلکہ میں اسے اختیار دیتا ہوں، میں اسے اختیار دیتا ہوں، چاہے وہ میری غلامی میں رہے یا چاہے آزادانہ زندگی تیرے ساتھ گزارے، میں اختیار دیتا ہوں. عزیزان محترم، کون ہوگا وہ بچہ یہ کہے کہ میں غلامی کو پسند کرتا ہوں، آزادی نہیں پسند کروں گا، میں محمد کی بارگاہ میں ان کی غلامی میں رہوں گا، میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کون کہے گا؟ پھر غلامی ہی ہے، وہ گھر میں آزادی، باپ کے ساتھ آزادی ہے. مگر نبی پاک علیہ السلام نے کہا زید کو میں اختیار دیتا ہوں، آزاد نہیں
باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ آزادانہ زندگی گزارو، یہ غلامی کا ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ غلامی غلامی ہی ہے، وہ غلامی کیا ہوتی ہے آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ کیسی ہوتی سوچ نہیں سکتے آپ عزیزان محترم۔ غلامی اتنی بدنما داغ تھا کہ وہ غلامی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس نوکر ہوتا ہے، نوکر کے ساتھ 5% بھی ہم کام نہیں لیتے سر، غلامی غلامی ہوتی ہے، ان پر ظلم و بربریت کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اختیار دیا تو زید نے کہا ابا مجھے تمہارے ساتھ آزادانہ زندگی سے نبی کی غلامی بہتر ہے، تمہارے ساتھ آزادانہ زندگی سے نبی کی غلامی بہتر ہے۔ نبی کی طرف دیکھ کر کے وہ اپنے انداز میں یوں کہا کہ کسی شاعر نے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، غیر کے ٹکڑوں پہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کسی شاعر نے اس حضرت زید کے مفہوم کو بیان کیا ہے، ورنہ زید تو کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے مجھے دور نہ کرنا، میں اپنے باپ کے ساتھ آزادی سے بہتر تمہاری غلامی پسند ہے مجھے، اس لیے کہ غلامی نام غلامی ہے مگر حقیقت میں باپ سے زیادہ شفقت رسول اللہ نے آپ کو دیا۔ تو عزیزان محترم باپ خوشی خوشی پلٹ کر اپنے شہر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وہی زید ہیں جی جو صحابی رسول بھی ہیں، اور وہی زید ہیں جن کے صرف صحابہ میں ایک کا نام قرآن پاک میں ہے۔ آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فلاں سارے کسی صحابی کا نام قرآن میں ہاں البتہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر کا ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ ثانی اثنین ہما فی الغار، جب یہ دو غار میں تھے اللہ کے رسول اور ان کے صحابی کون تھے؟ تو اب حدیث پاک تاریخ سیرت پڑھتے ہیں تو نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ ثانی اثنین دو تھے، تو ایک نبی تھے، دوسرا کون تھا؟ وہ صحابی، آپ کے صحابی تھے تو ابو بکر تھے، تو ابو بکر کا تذکرہ یوں ملتا ہے مگر نام نہیں ملتا۔ اگر قرآن میں کسی صحابی کا نام ملتا تو حضرت زید کا نام ملتا ہے۔ اور وہ غلام بھی کیسا غلام، فخر کریں ایسے غلام پر۔ نبی پاک علیہ السلام غلام کو وہ مقام دیا کہ ایک وقت وہ تھا، وہ امام زادہ تھا، حضرت امام علی کا صاحبزادہ امام حسین اپنے ایک کندھے پر، اور ایک کندھے پر غلام زادہ اسامہ، زید کے بیٹے اسامہ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں دیکھو ایک میں حسین امام زادہ ہے میرا نواسا ہے، اور ایک پر غلام زادہ اسامہ بن زید ہے، وہ زید کے بیٹے کو مقام دیا، کہا کہ غلامی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام غلاموں پر بھی رحمت ہے، نبی کی رحمت ضعیفوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر، بچیوں پر، وہ زمانہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، نبی کی یہ رحمت ہے کہ انہیں درگور کرنے سے رک گئے۔ نبی کی رحمت عورتوں پر وہ ہے کہ عورت کے ساتھ بس نفسانی خواہشات، حرص کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا، کوئی وقار نہ تھا، سماج میں عزت نہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ان پر ہوئی تو نبی علیہ السلام کی رحمت کے صدقے عورتوں کو ایک عزت ملی، مقام ملا، وقار ملا۔ انہیں کہا گیا کہ ماں ہوتی ہے، بیوی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا۔ عزیزان محترم نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ضعیفوں پر بھی ہے۔ وہ نبی کی رحمت کیسے ہے؟ فرمایا کہ نبی کی رحمت ضعیفوں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنی قرأت کو طویل کرنا پسند کرتا ہوں، مگر پیچھے کھڑے رہے
ضعیفوں کمزوروں کی وجہ سے میں اپنی قلت کو کم کر دیتا ہوں. تو ان ضعیفوں کمزوروں پر بھی آپ کی رحمت ہے. نبی علیہ السلام جب لشکر بھیجتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کسی ضعیف اور کمزور کو نہ مارنا, کسی ضعیف اور کمزور کو نہ مارنا, عورت پر تلوار نہ اٹھانا, بلکہ گرجاؤں پر اور عبادت خانوں پر جاتے ہیں تو وہاں نقصان نہیں پہنچانا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو پادری ہوتے ہیں, وہاں کے جو پجاری ہوتے ہیں, پادری ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کرنا. تو نبی علیہ السلام کی یہ رحمت ہے. بس سرکار کا تلوار اٹھانا, اگر یہ لوگ اس اٹھانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت ہے. عزیزان محترم, انصاف پسند نگاہ رکھنے والا دنیا کا وہ کسی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو, اگر انصاف کی نظر سے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا ہے, تعصب کی عینک نکال کر کے, عقیدت و محبت کے ساتھ بھی نہیں, تعصب کے ساتھ بھی نہیں, بلکہ انصاف کے ساتھ. ایک مسلمان ہے تو عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتا ہے, ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے, اور تعصب رکھنے والا جو ذہن رکھتا ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, مگر انصاف کی نگاہ سے اگر پڑھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے نبی محمد رسول اللہ کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے. اس لیے کہ عالم میں امن برقرار رکھنے کے لیے, عالم میں کائنات میں زمین پر امن برقرار رکھنے کے لیے چند شریر ہوتے ہیں, ان شریر لوگوں کی شرارت کو ختم کر دیا جائے تو سارا عالم امن والا ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, نبی پاک علیہ السلام کی رحمت صرف انسانوں پر, صرف جانوروں پر ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات پر نبی کی رحمت ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جانوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے, ان پر بوجھ زیادہ نہ ڈالا جائے, اور انہیں مارا نہ جائے. ضرورتاً اگر مارنے کی ہو تو ضرورتاً ہلکے انداز سے مارا جائے. اور پھر فرمایا کہ جانوروں کو ان کے منہ پر نہ مارا جائے. اب تو جانوروں کو نہ مارنے کی بات ہو تو ہم تو انسانوں کو مار دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے لیے ان کا چارہ پانی بند نہ کیا جائے. اور انسان محترم, جانوروں پر ہی نہیں, نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ان نباتات پر بھی ہے. فرمایا کہ وہ درخت جو سایہ دار ہوں نہ کاٹے جائیں, بیجا کسی پودے درختوں کو نہ کاٹا جائے, اور وہ جو پھلاور درخت ہوتے ہیں اسے نہ کاٹا جائے, بیجا کسی پودوں کو نہ توڑا جائے. انسان محترم, نبی پاک علیہ السلام کی رحمت دیکھیں کہ نبی کیسے رحمت للعالمین ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں. یہ تو آپ کی سیرت ہے, آپ کی تاریخ ہے, یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ نے ہر کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا, اور پیغام دیتے ہیں آنے والوں کے لیے کہ تم بھی رحمت کا خاص سا اپناؤ, رحمت کی عادت کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والے تم پر رحم کریں گے. ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ اس پر کبھی رحمت نازل نہیں فرماتا, اللہ اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتا جو لوگوں پر مہربان نہیں ہوتے. کرو تم مہربان اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیں رحم و کرم کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مولا کریم, تو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے نام پاک کے سکتے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. تیرے اور تیرے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرما. ایمان کی زندگی, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.